بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج 3 تسبیح والا ایک خاص عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، جس کو کلام الہی کی برکت سے بہت ہی مجرب مانا جاتا ہے، اور اس عمل کی کئی برکات اور کمالات اس سے پہلے دیکھے جا چکے ہیں۔ یہ عمل بہت زیادہ لوگوں کے اندر مشہور ہے۔ جس بندی کو بھی کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، وہ پورے یقین کے ساتھ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ عمل کرتا ہے تو اللہ کے فضل سے ہر مشکل حل ہو جاتی ہے اور ہر پریشانی سے نجات مل جاتی ہے۔ یہ عمل کرنے سے اللہ پاک اپنے کلام کی برکت سے بندے پر اپنا خاص کرم فرماتا ہے۔ لیکن دوستو، یاد رکھیں کہ کسی بھی وظیفے کا اثر اور کلام الہی کی برکتیں آپ کو اسی وقت حاصل ہو سکتی ہیں جب آپ کی زندگی میں نماز کی پابندی ہو، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے اور اللہ پاک سے تعلق جوڑنے کا سب سے بڑا اور بنیادی ذریعہ ہے۔ جو انسان 5 وقت کی نماز کا اہتمام نہیں کرتا، اس کے وظائف میں وہ اثر اور نورانیت پیدا نہیں ہو سکتی جو ہونی چاہیے۔ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ اس طرح کارآمد نہیں ہو سکتا جیسے ایک سچے نمازی کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو فوراً قبول فرمائیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائیں، کیونکہ جب آپ نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وظیفے کی برکت سے آپ کی حاجات کو پورا فرمائے گا۔ یہ عمل وہ ایک اسم پاک ہے جو سورہ اخلاص کی ایک اہم آیت ہے، اللہ صمد، اور یہ لوگوں کے اندر بہت مقبول ہے۔ اس کے مختلف وظائف ہیں، لیکن اس طریقے کے مطابق اگر ہم اس کی 3 تسبیح پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت شامل حال ہو جاتی ہے اور بندے کے لیے خیر کے راستے کھل جاتے ہیں۔ جو بندہ بھی اس اسم پاک کو اس طرح پڑھ لیتا ہے اسے برکت حاصل ہوتی ہے۔ ایک تو سورہ اخلاص جو قرآن مجید کی بالکل مختصر سی چھوٹی سی صورت ہے، جس کی صرف 4 آیات ہیں۔ آپ نے اس صورت کو پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اللہ صمد کی یہ تسبیح کرنی ہے۔ یوں ہی آپ یہ تسبیحات پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سایہ آپ پر ہونا شروع ہو جائے گا۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اصل مدد کرنے والا ہے، وہ مومنوں کا دوست ہے، اور اس اسم پاک کے ذریعے بندے کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو پسند فرماتا ہے اسے ہمیشہ خیر و برکت اور بھلائی کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے آج وہی شخص اس عمل کو کرے گا جو اپنے مقدر کو سنوارنا چاہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے دوستو، آج کوئی بھی شخص وہ جس حال میں بھی ہے، چاہے وہ امیر ہے، غریب ہے، پریشان حال ہے، بیمار ہے، دکھی ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، وہ لازمی اس عمل کو کرے۔ مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں اور خواتین بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آپ کی دوستی اور آپ کے تعلق کو بڑھا دیتا ہے۔ جب کسی بندے کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ آج کا یہ عمل بڑا خاص ہے اور بڑا بہترین ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ چند منٹوں کا عمل ہے، انشاءاللہ جو ہی یہ عمل آپ پورے یقین کے ساتھ کریں گے، اللہ صمد کا یہ عمل آپ کی حالت کو بدل دے گا اور آپ کی قسمت کو بہتر بنا دے گا۔ یہ سورہ اخلاص کی مختصر سی آیت ہے، لیکن اس کے بہت سے کمالات ہیں۔ اگر آپ یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں اور آپ کی نسلوں میں بھی رزق کی فراخی ہوگی۔
اگر اپنی نسلوں کے رزق کا بہترین انتظام کرنا چاہتے ہو اور ان کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہو، اگر پریشانیوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو، مصیبت، دکھ، تکلیفیں دور کرنا چاہتے ہو، اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے یا رزق کی تنگی ہے اور غربت نے گھیرا ہوا ہے، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے رزق میں، کاروبار میں اور گھر میں برکتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوستو، اس لیے یہ چھوٹی سی صورت اپنے اندر اتنی برکت رکھتی ہے کہ بڑے بڑے اہل اللہ نے اس عمل کے بارے میں بتایا ہے کہ اس عمل کے پڑھتے ہی آپ کو اپنی زندگی میں واضح تبدیلی اور کمالات نظر آئیں گے۔ جہاں پر پہلے آپ نے اتنے اعمال کیے ہیں، اتنے وظائف کیے ہوں گے، وہیں صرف یہ ایک مرتبہ عمل کر کے دیکھیں، پھر مجھے بتائیے گا کہ کیسی رب کی رحمتیں برستی ہیں۔ جو لوگ وظائف کر کے مایوس ہو چکے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہیں فائدہ نہیں ہوتا ہے، وہ بس ایک مرتبہ کامل یقین کے ساتھ اور نمازوں کی پابندی کے ساتھ اس کو پڑھ کر دیکھیں، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کا کرم اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک اس عمل کی برکت سے بندے کی تنگیوں کو دور فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کی بخشش فرما کر اسے اپنی رضا عطا کرتا ہے۔ تو دوستو، اس لیے ہر پریشانی، ہر دکھ، ہر مصیبت سے نجات کے لیے اس خاص عمل کو انسان اگر اپنی زندگی میں کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر اتنی برکتیں اور رحمتیں عطا فرماتا ہے کہ انسان شکر گزار بن جاتا ہے۔ اب اللہ صمد، یہ قرآن مجید کی سورہ اخلاص کی ایک مختصر سی آیت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھ لے تو اس کو 1/3 قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ سورہ اخلاص صرف ایک بار پڑھنے سے اتنا فائدہ ہے کہ اگر انسان دن میں 3 مرتبہ پڑھ لے تو اسے پورے قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو صرف چند منٹوں کا عمل بتانے لگا ہوں اور اس پر کوئی زیادہ وقت بھی نہیں لگتا، لیکن آج کل ہمارا ایمان اور یقین کمزور ہو چکا ہے، جس وجہ سے آج ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور قرآن پر وہ کامل اعتماد نہیں رہتا تو ہم فائدے سے محروم رہ جاتے ہیں، لیکن جن کا یقین کامل ہے وہ قرآن مجید کے صرف یہ ایک آیت اللہ صمد کو پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی فوراً ان کے حالات پر رحم فرماتا ہے اور ان کے کاموں کے اندر جتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ ساری دور فرما دیتا ہے۔ دوستو، عمل بڑا خاص اور مجرب ہے۔ آپ نے بس اس ویڈیو کو مکمل دھیان کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ سننا ہے اور ہر بات کو سمجھ کر دل میں بٹھا لینا ہے۔ یہ عمل آپ کے رزق کے مسائل کو حل کر دے گا۔ تو دوستو، اس لیے یہ بڑا مختصر سا لیکن بڑی شان والا اور بڑی طاقت والا عمل ہے کہ آپ عمل شروع کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے آپ کے رزق اور دولت میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب بات کر لیتے ہیں اس کو کتنی بار پڑھنا ہے اور کس وقت پڑھنا ہے۔ آپ نے اس عمل کو کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا ہے، چاہے وہ فجر کی نماز ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو یا عشاء کی نماز ہو۔ جس وقت آپ کو آسانی میسر ہو آپ اس وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن اگر عصر کے بعد کریں گے تو بزرگوں کے نزدیک اس کا وقت بہت مبارک ہے۔ اگر گھر کے اندر کوئی شخص مریض ہے یا بیمار ہے تو آپ یوں کریں کہ اپنے پاس ایک گلاس پانی کا رکھ لیں۔ اگر بارش کا پانی مل جائے تو یہ بہت اچھا ہے، کیونکہ بارش کا پانی بھی اللہ تبارک و تعالی کی ایک رحمت اور برکت ہے۔ اگر بارش کا پانی نہ مل سکے تو آپ گھر کا عام صاف پانی لے لیں یا کسی کنویں یا چشمے کا پانی لے لیں، پانی کا گلاس اپنے سامنے رکھیں۔ اگر آپ کے گھر کے اندر
کوئی بیمار ہے یا خود آپ مریض ہیں یا آپ کسی جائز مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں، امتحانات دے رہے ہیں یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے، تو آپ فوری طور پر پانی سامنے رکھیں اور اس عمل کو کریں۔ آپ جس جائز مقصد کے لیے بھی یہ عمل کریں گے، چاہے قرض کی ادائیگی ہو، رشتے کا مسئلہ ہو یا رزق کی تنگی ہو، انشاءاللہ سارے کے سارے مسائل حل ہوں گے۔ بس آپ نے اس پانی کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے اور باوضو ہو کر بڑے ادب اور محبت کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ یہ عمل گھر میں بھی کیا جا سکتا ہے اور مسجد میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ خواتین گھر میں سکون سے بیٹھ کر سکتی ہیں۔ آپ نے بس پانچوں نمازوں میں سے کسی بھی نماز کے بعد اسے پڑھنا ہے۔ خاص طور پر عصر کے بعد اس کی تاثیر بہت زیادہ بتائی گئی ہے۔ اس کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ مال اور اسباب کی اتنی کمی کہ اہم ضروریات بھی پوری نہ ہوتی ہوں یا دل میں اتنی لالچ پیدا ہو جائے کہ جتنا بھی ملے کم محسوس ہو، تو یہ سب رزق کی تنگی کی نشانیاں ہیں۔ یا مال بہت ہو مگر اس مال میں کوئی برکت نہ ہو اور سارا مال ضائع ہو جائے اور انسان کو کوئی راحت اور سکون نہ ملے، تو یہ بھی رزق کی تنگی ہے۔ اسی طرح قرضوں پر قرضے چڑھتے جائیں اور انسان دوسروں کے سامنے رسوا ہوتا رہے، یہ بھی رزق کی تنگی کی ایک قسم ہے۔ تو یہ عمل آپ کو ہر قسم کی تنگی سے محفوظ کر دے گا اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آپ کی دعا قبول ہوگی۔ تو دوستو، اس چند منٹ کی ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں تاکہ آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں۔ بزرگ جس کو بھی یہ عمل بتاتے تھے، اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر اپنا فضل برسا دیتا تھا اور اس کے کاروبار اور رزق میں کبھی تنگی نہیں آتی تھی۔ آپ کو پانی کا طریقہ بتا دیا ہے کہ پانی سامنے رکھ کر آپ اس کے اوپر دم کریں گے تو عجیب برکات نصیب ہوگی۔ ایک صاحب نے جب اپنی پریشانی ایک بزرگ کے سامنے عرض کی کہ ہماری جاگیریں چلی گئی اور ہم ہمیشہ قرض دار رہتے ہیں، تو انہوں نے ان کو بھی یہ وظیفہ بتایا جس کی برکت سے ان کے گھر میں بے پناہ برکت پیدا ہوئی۔ اس لیے یہ عمل بہت زیادہ برکت کے علاوہ پریشانیوں اور مسائل کا بہترین حل ہے۔ جتنے اخلاص اور توجہ کے ساتھ کیا جائے گا، اتنے ہی اس عمل کی برکات آپ کو نصیب ہوں گی۔ اب اس کا طریقہ سن لیں کہ آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اگر یہ درود پاک نہیں آتا تو کوئی دوسرا چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ کوشش کریں کہ یہی درود پاک پڑھیں جو ہم ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اب وظیفے کی شرائط یہ ہے کہ عمل کے دوران کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی ہے، کلام نہیں کرنا ہے۔ جب عمل مکمل ہو جائے تو اس کے بعد دعا کریں۔ آپ اس عمل کو روزانہ کی بنیاد پر بھی جاری رکھ سکتے ہیں، جس سے برکات برقرار رہیں گی اور زندگی کی ہر رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ جب آپ رزق کی نیت کر کے یہ عمل کریں گے کہ باری تعالیٰ میرے رزق میں اضافہ فرما اور مجھے مخلوق سے بے نیاز کر دے، تو انشاءاللہ رب آپ کو اور آپ کے نسلوں کو محتاجگی سے بچا لے گا۔ اس عمل کے بعد آپ کے حالات اتنی بدل جائیں گے کہ لوگ حیران ہوں گے کہ اس کے رزق میں اچانک اتنی برکت کیسے ہو گئی ہے۔ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے صرف 7 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور پھر اس کلمہ مبارک اللہ الصمد کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی
یعنی 3 تسبیح سے مراد یہاں 313 مرتبہ ہے۔ آپ اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کے بعد اس پانی پر دم کر دیں گے جو آپ نے سامنے رکھا ہوگا۔ اس دم کیے ہوئے پانی کو آپ خود بھی پئیں گے اور گھر کے باقی افراد اور مریضوں کو بھی پلائیں، اور تھوڑا سا پانی گھر کی دیواروں پر برکت کے لیے چھڑک دیں تاکہ گھر سے ہر قسم کی ناخوشگواری دور ہو جائے۔ یہ صورت ایسی ہے کہ اس کی برکت سے گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ اس عمل کو آپ پورے ہفتے یا پورے سال میں کسی بھی دن شروع کر سکتے ہیں۔ یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ آپ اسے ایک مرتبہ کر کے دیکھیں، آپ کا دل خود چاہے گا کہ اسے روزانہ کریں۔ جب آپ عمل مکمل کر لیں تو اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے پورے وجود پر پھیر لیں اور پانی پر دم کر کے اسے استعمال کر لیں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھ کر سمجھ کر یہ عمل کریں، انشاءاللہ برکات ضرور نصیب ہوں گی۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خیر کو آگے پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ یہ ایمان افروز اور قیمتی معلومات آپ تک پہنچانے میں ہمیں بہت محنت لگی ہے، لہٰذا ہماری محنت کو سراہتے ہوئے اور اس نیکی کو آگے بڑھانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر فرما دیجیے تاکہ کسی اور کی پریشانی بھی اس عمل سے دور ہو جائے۔ اور اگر آپ اس طرح کی ایمان افروز اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور سب سے اہم بات، کمنٹس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام تحریر فرما دیں۔ یہ نیکی کا ایک چھوٹا سا قدم آپ کے لیے آخرت کی بہتری کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔